ہم پڑھیں ہیں سورہ صاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب۔ اور قوم سمود اور لوط کی قوم یکا والوں نے بھی وہ تھے ہی مختلف گروہ کے وہ۔ ان میری کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبر کو نہ جھٹلایا، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہوا۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق۔ اور مکہ کے لوگ بھی بس ایک ایسی چنگار کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کوئی وقفہ نہیں، جس سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے جس کے ساتھ قیامت آ جائے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہمارے حصے میں روز حساب سے پہلے ہی جلدی دے۔ یہ کافروں والے لوگ ہیں متعدد جس کے ذکر پہلے ہی بار بار گزر ہے، اس کے آگے ہم بھی عذاب آنا ہے تو بھی فوراً کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل سیدنا داؤد علیہ السلام پر۔ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ اے پیغمبر، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو بڑے طاقت تھے، جو بے شک اللہ سے بہت لوگ لگائے ہوئے تھے۔ سورت کے شروع میں ان کافروں کی میں باتیں پڑھتا ہوں۔ سورت کے شروع میں کافروں کی وہ باتیں ذکر کر کے ان پر تردید فرمائی گئی تھی جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کرتا تھا۔ اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی بیہودہ باتوں پر صبر کر کے آپ اپنے کاموں میں لگے رہیے، اور اسی سلسلے میں کچھ پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے جا رہے ہیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو۔ ان میں سے پہلا تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ ہم نے پہاڑ کو اس إن اچھا إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ شام کے وقت اور سورج کے نکلتے وقت اس کے ساتھ تسبیح کریں۔ والطير محشورة كل له أواب۔ اور پرندوں کو بھی جنہوں نے اکٹھا کر لیا جاتا تھا، یہ سب ان کے ساتھ مل کر اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء 79 میں گزر چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت دلکش آواز عطا فرمائی تھی اور معجزے کے طور پر یہ خصوصیت بخشی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر و تسبیح میں شریک ہو، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے اور وہ بھی ذکر کرنے لگتے تھے۔ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ۔ اور ہم نے ان کی سلطنت کو استحکام بخشا تھا اور انہیں دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ عطا کیا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم نے انہیں سلطنت کو استحکام بخشا، ان کو دانائی اور فیصلہ کن گفتگو کا سلیقہ تھا۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ اور کیا تمہیں ان مقدمہ والوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ میں گھس آئے تھے؟ یہاں سے آیت بیان یہاں سے آیت نمبر 24 تک جو واقعہ بیان ہوا ہے،
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لغزش پر تنبیہ کرنے کے لیے یہ دو آدمی غیر معمولی طریقے سے آپ کے پاس اس وقت بھیجے جب آپ اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ ان دونوں نے اپنا ایک جھگڑا فیصلے کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سمجھ گئے کہ یہ مقدمہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف پیرائی میں انہیں تنبیہ کی ہے۔ اس لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ قرآن کریم نے یہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ لغزش کیا تھی اور اس مقدمے کے پیش ہونے سے انہیں ان کا خیال کس طرح آیا، کیونکہ قرآن کریم نے تو صرف یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ جو بھول چوک تو انسان کی خاصیت ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں یہاں تک کہ انبیاء کرام سے بھی معمولی قسم کی لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حضرات اپنی کسی لغزش پر اصرار نہیں فرماتے، بلکہ جو ہی اپنی غلطی واضح ہوتی ہے فوراً اللہ سے رجوع کر کے اس پر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ عملی سبق حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیل جاننے پر موقوف نہیں ہے۔ البتہ جو حضرات مفسرین تفصیل میں گئے ہیں، انہوں نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ اس سلسلے میں طرح طرح کی داستانیں بھی گھڑی گئی ہیں، جن میں ایک بیہودہ داستان بائبل میں بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک سپہ سالار اوریہ کی بیوی سے معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا، لیکن یہ داستان تو بیان کرنے کی بھی لائق نہیں ہے۔ ایک جلیل قدر پیغمبر کے بارے میں جنہیں خود قرآن کریم کے بارے میں مطابق اللہ تعالیٰ کا خاص تقرب حاصل تھا، ایسی بات یقیناً من گھڑت ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے یہ روایت بیان کی ہے کہ اس زمانے میں کسی شخص کی بیوی سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کر کے اس کے شوہر سے یہ فرمائش کرنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہ ایک عام رواج تھا جس پر کوئی برا نہیں مانا جاتا تھا۔ اوریہ کی بیوی چونکہ بہت ذہین تھی، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے معاشرے کے چلن کے مطابق اس سے فرمائش کی تھی کہ اسے طلاق دے دے تاکہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں آ سکے۔ ایسی فرمائش نہ تو گناہ تھی کیونکہ شوہر کے حق حاصل تھا کہ بیوی کے ماننے یا نہ ماننے، اور نہ معاشرے کے رواج کے مطابق معیوب تھی، لیکن ایک جلیل القدر پیغمبر کے شان نہیں تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لطیف پیرائے میں آپ کو تنبیہ فرمائی، چنانچہ آپ نے اس پر استغفار فرمایا اور پھر نکاح کی تجویز پر عمل بھی نہیں کیا۔ یہ تشریح اگرچہ بائبل والے واقعے کی طرح لگ تو نہیں ہے، لیکن کسی مستند روایت سے ثابت بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لغزش جو بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر پیغمبر کو اس پر نہ صرف یہ معاف فرمایا بلکہ اس پر اتنا پردہ ڈالا کہ قرآن کریم میں بھی اسے صراحت کے ساتھ بیان نہیں فرمایا۔ اس لیے اس بات کی چھان بین جسے اللہ تعالیٰ نے خود خفیہ رکھا ہے تو اس جلیل القدر پیغمبر کی تعظیم کے شان ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ لہٰذا اسے اتنا مبہم رکھنا چاہیے جتنا قرآن کریم نے اسے مبہم رکھا ہے، کیونکہ جو سبق قرآن کریم دینا چاہتا ہے وہ اس کے بغیر بھی پوری طرح حاصل ہو جاتا ہے۔ یہی نہ کہنے کا اب یہ کس طرح الزام پیغمبروں پہ لگاتے رہتے ہیں، کیسے الزام لگاتے وہ تو پڑھتے بھی ہیں، سوچو بھی سمجھ نہیں آتی لوگوں کو، یہ بھی بات بھی ہے کیسے باتیں کرنے اتنے برا الزام کیا تھا۔ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط۔ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو داؤد ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا ڈرے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور زیادتی نہ کیجیے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک رستہ بتا دیجیے۔ إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبے ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے حوالے کر دیں، اور اس نے زور بیان سے مجھے دبا لیا ہے۔
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داؤد نے کہا نے اپنی دنبے میں سے شامل کرنے کے لیے تمہاری دنبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اور وہ بہت کم ہیں۔ اب مطلب اب دیکھا جا رہا ہے شرکت کے اندر شرکت کے اندر حساب برابر وہی کر سکتا ہے جو مان لے مسلمان ہو، اس کی مطلب اس کے ویسے موٹیویشن مسلمان ہونے کی، اور نیک عمل کرتا ہو، نیک بندہ ہو، اور وہ بھی کم ہے۔ اس کا تو دکھایا جا رہا ہے کہ نیک عمل والے بھی کم ہیں، عمل مان والے بھی نہیں لوگ کر پاتے، اور حساب والے کم ہی ہیں۔ اور داؤد کو خیال آیا کہ ہم دراصل ان کی آزمائش کی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے پروردگار سے معافی مانگی جو کر سجدے میں گر کے اللہ سے۔ اب جو یہ سجدے کی روایات دیتی ہیں، جو لائیو سنتا ہے نا، لائیو سن رہا ہے، سننے والے پہ پڑھنے والے پہ سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ریکارڈڈ سنتا ہے نا تو اس پہ سجدہ نہیں کرنا ہوتا، اس کو سجدہ نہیں ہوتا ریکارڈڈ پہ، لائیو پہ ہوتا ہے یہ بات، پڑھنے اور سننے والے واجب۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ چنانچہ ہم نے اس معاملے میں انہیں معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ہمارے پاس خاص تقریب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ یا سجدہ ہے یعنی دوسروں دیکھو یہ ایرر ہے، ایپ کا ایرر ہے پورا، ایرر نہ پچھلے سجدے کی آئی تھی گزار دی ہے، سجدے کی آیت آگے انہیں بتانا چاہیے کسی کو، اس کو رپورٹ کر دیتے ہیں، ہاں اگر بتا دینا چاہیے انہیں۔ اسکرین شاٹ لے لو، ہاں چلو جی، میں بتا دوں گا ان کو، میں میسج کروں گا پھر واٹس ایپ کر دوں گا۔ اس کی اسکرین شاٹ یا لکھ لیا؟ میں چلو نہیں لکھ رہے تو میں کر دوں گا سینڈ ان کو واٹس ایپ پہ نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، آیت نمبر 25، عدل قائم کرنے کی اہمیت۔ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، اور لہٰذا تم لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کرو، نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کے راستے میں بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے صاحب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیں۔ لمبا ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، چلو 20 منٹ کے اندر اندر فری ہو۔ بس ایسے ہی آیتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں، آدھے گھنٹے کا پہنچ جاتا ہے۔ 40 منٹ کا ہوا تھا نا پہلے۔ ہاں وہ 20 میں ہو جائے گا۔ اچھا، یہ پڑھ لیتے ہیں علم کی فضیلت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی غایت و انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ یعنی مومن خیر کی باتیں سنتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی اینڈ ہو جاتی ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ مطلب اس کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بتاؤ۔ نہیں پڑھو نہیں پڑھو علم کی باتوں کو فائدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جس سے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔
علم چھپانے کا اگر چھپائیں. آپ سے کسی نے علم کی بات پوچھی ہے تو اس کو چھپانا جو ہے جرم ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، ہاں وہ بتانا چاہیے. بات ہے. اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں سچ ہے نا وہ پوچھا جائے تو بولو، لیکن کوئی نہ پوچھے تو نہ بولو. بعض کا ہر بلا بات ہر وجہ کوئی جگہ کرنے پوچھے کی اور نہیں بندہ ہوتی. بتا دے وہی تو بھی لڑائی ہو جاتی ہے. نہیں، ہر جگہ ہر بات کرنے کی نہیں ہوتی، یہ بات ہے. ہر بات حکمت سے ہاں کرنی چاہیے. مطلب بات ہر بار جگہ کرنے نہیں مطلب کوئی مرضی تم بات کی مرضی جوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی، پھر اسے آگے بیان کیا. بسا اوقات اہل علم فقیہ نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے. 3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا. عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو، اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی. جنازوں کا بیان. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جائے یا وہ سفر پر ہو تو اس کے لیے اتنا ہی عمل ثواب لکھ دیا جاتا ہے جتنا وہ حالت قیام و حالت صحت میں کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون مسلمان کی شہادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء 5 قسم کے ہیں: طاعون کے مرض سے، پیٹ کے مرض سے، ڈوب جانے سے فوت ہو جانے والا، کسی دیوار وغیرہ کے نیچے دب کر مر جانے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا. صحیح تھی ٹائم سے سارے. یعنی کہ کوئی پیٹ کی مرض سے بھی مرا تو فوت ہوا، اس کو بھی آپ شہید کہہ سکتے ہیں. ہاں صحیح تو ایکسیڈنٹل موت ساری ہے بیماری کا صحیح کرتی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون ایک طرح کا عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر آیا تم سے پہلے لوگوں پر بھیجا گیا تھا. جب تم کسی ملک میں اس کے پھیل جانے کے متعلق سنو تو تم اس ملک کی طرف پیش قدمی نہ کرو، اور جب کسی سرزمین میں پھیل جائے تو تم وہاں موجود ہو تو پھر کوئی وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرے. اب دیکھو یہ کرونا وائرس کا اتہاس پوری لکھی تو ہوئی ساری. اب یہاں لوگ اتیاز نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے کہ اتیاز کرنی ہے، یہ سفید پھر سڑے ہونا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں حدیث لے گیا ہمیں. یا مطلب اتنی انڈیکیشن دی جا رہی ہے کیا کرنا ہے، تب تو اس جگہ پہ نہیں جانا. اس سے بڑی انڈیکیشن کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 چیزوں یعنی دونوں آنکھوں سے محروم کر کے آزماتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں ان کے عوض اسے جنت عطا کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے وقت 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، میں اللہ عظیم رب العرش العظیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ سے شفا فرما دیتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی موت کا وقت نہ آ چکا ہو. یہ عربی میں لکھی ہوئی دعا، عربی میں دعا ہے. کہاں سے کچھ ہوگا جو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من مسلم یعود مسلما فیقول 7 مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا شفیع الا ان یکون قد حضر اجلہ. یہ دعا جیسے ادھر تک ہے. صحیح سے ٹھیک.
یہاں تک. ٹھیک. اچھا جی. اور ہم ایک پڑھ لیتے ہیں نکاح کا بیان. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شخص جمعہ اور نکاح کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے کیونکہ وہ گناہوں کو نیچا رکھنے اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر ہے اور جو شخص عقد نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو وہ روزے رکھے کیونکہ اس کی شہوت کم کرنے کا باعث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی ترک نکاح کی سوچ کو رد فرمایا اور اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے. جس نے سوال پوچھا تھا نا کہ میں وہ کر نہیں سکتا بیوی سے اتنی دور نہیں رہ سکتا یہ پورا ہے واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں پھنسی ہو جانے کا نہیں تم ایسا نہ کرو صبر کر روزے رکھو. یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یوتھ کا آج کل کے یوتھ کا تو اس پہ کیا کر سکتے ہیں یہ سب سے بڑا. عورت سے چار چیزوں اس کے مال اس کے حسب و نصب اس کے حسن جو مال اور اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تم دیندار کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. یہ دکھانا شادی سے پہلے پھر اس حدیث کو ماہر کریں. دنیا مکمل طور پر متاع ہے اور بہترین متاع دنیا نیک بیوی ہے. متاع مطلب مال و متاع یعنی دولت. ہاں بس امپورٹنٹ بات دیندار بیوی کے بھی فائدے تو پھر یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو آج کے اونٹوں زمانے پر سوار ہونے والی عرب عورتوں میں سے قریش کی صالح خواتین بہتر ہیں. وہ اپنے چھوٹے بچوں پر نہایت سے فیق و شوہر کے مال کی انتہائی محافظ ہوتی ہیں. یہ بیسیکلی بتائی جا رہی کو تب کیسے تھی اس لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے یہی ہے لیکن لوگوں نے اس فیکٹر کو ہی وہ نکال دیا ہے. دونوں طرفہ جو کیے جا رہے ہیں اٹیک مطلب معاشرے میں جو ختم کر رہے ہیں یہی ختم ہو رہی ہے تو پھر یہ فیکٹر تو پھر پھینک رہے ہیں نا ونڈو سے باہر پھینک جا چکے ہیں تو یہی فیکٹر پھر پیسے ہی ہونا. حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت گھر اور گھوڑے میں نحوست یعنی بے برکتی ہے. ہاں ایک روایت میں ہے 3 چیزوں میں نحوست ہے عورت گھر اور جانور. اب اس کی جو ایکسپلیشن ہے نا حدیث میں ایکسپلیشن کر دیتے ہیں اس کے حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بری چیز اس کا مطلب ہے اگر وہ چیز کی کوالٹی کم ہو نا گھر اگر برا ہے تم ذلیل ہو گے تنگ ہو گے. گھوڑے یعنی کہ سواری اگر تمہاری گاڑی وغیرہ سواری فارغ ہے لیکن اس پہ تم خرچہ کر سکتے لیکن اس کو سستی کی کنجوسی سے تم تنگ ہو گئے. بیوی اگر بیوی ہوتا ہے بیوی اچھی نہیں ہے مطلب صالح بیوی نہیں ہے صحیح بیوی نہیں سلیکٹ کرتے تو اس کا نقصان ہی ہے تم ذلیل ہو گئے ساری زندگی پر. یہ ہے مطلب برے ہونے کا ہاں یعنی بیوی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر بیوی میں مسئلہ ہو تو پھر بہت تنگ انسان ہو ہاں یہ جاتا 3 ہے. چیزوں کی بات کی جا رہی ہے یہ حدیث کا مطلب یہ ہے ڈائریکٹ کچھ حدیثوں کا مطلب نا کچھ اور ہوتا ہے مطلب لکھا ایکسپلین کرنے کی بات ہوتی ہے. اس بات سے جا چکا ہے میں سنا مفتی سے نا ویسے بھی اس کی ایکسپلینیشن بھی لکھی ہوئی سب یہ ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورتوں سے شادی کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا. اب اس وجہ سے اس حدیث پہ مطلب لوگ کہتے ہیں جو فیملی پلاننگ کے خلاف اس حدیث کی وجہ سے اب اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے فرق ہوگا جو کہتے ہیں جو اس میں مان لیتے ہیں یہ حدیث کو کہتے ہوں گے یہ حدیث کہہ رہے کہ اتنی امپورٹنس ہے بچے پیدا کرنے کی وہ چلو وہ ایک اور معاملہ ہے بات کرو. ذمہ داری بھی اتنی زیادہ آ جاتی ہے جتنے بچے ہوں گے اسی لحاظ سے سوال جواب ہوں گے. وہ بات تو ہے. اگر غلط کریں گے کہاں اتنے ڈنڈے پڑیں گے زیادہ. یہ تو ہے جو ہوگا یہ تو ہوگا ذمہ داری. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نکاح یعنی خاوند بیوی کی مثل دو باہم محبت